رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي أنزل القرآن على رسوله المصطفى، والصلاة والسلام على سيدنا أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والعلا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا. نبی مکرم شفیع معظم صاحب جود و کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہے کہ اس کی عطا کردہ نعمتوں سے قرآن مجید فرقان حمید کے سلسلہ وار پروگرام میں، درس قرآن میں قرآن سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے ہم حاضر ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ ہمیں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور رب العالمین نے جو نعمتیں جن مقاصد کے لیے عطا کی ہیں، پروردگار ہمیں زندگی کو انہی مقاصد کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے آج کے درس کا آغاز سورہ کہف کے 12ویں رکوع سے ہوگا، اور 16ویں پارے کے 3رے رکوع سے آج کے درس کا آغاز ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا لیا ہے؟ یعنی ان کا خیال یہ ہے، کچھ کفار نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کو خدا سمجھ لیا تھا، خدا کا بیٹا سمجھ کر انہیں اپنا نجات دہندہ سمجھا تھا اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے. کچھ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی، اور کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھ کر ان کو اپنا معبود بنا لیا تھا. تو تھے تو اللہ کے بندے، لیکن فرمایا جنہوں نے مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا دوست بنایا اور مجھ سے لا تعلقی کر لی، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. بے شک ہم نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، نزلا بطور مہمان نوازی کے. یعنی یہ جو کام کرنے والے ہیں، خدا کو چھوڑ کر خدا کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگ جو ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا، رب العالمین انہیں جہنم میں داخلہ عطا فرمائے گا، وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے. قابل غور بات یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر بندے تو اللہ کے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن جب نبیوں کو خدا سمجھ لیا گیا تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، چونکہ معبود برحق اللہ کی ذات ہے. اور قابل غور بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے من دونی کا لفظ بڑا قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ جنہوں نے میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیا، کیونکہ جو خدا کے بندوں کو جس کو خدا نے اپنا دوست بنایا ہو، ولی بنایا ہو، اگر بندہ انہیں اپنا دوست بناتا ہے تو ظاہر ہے یہ شریعت میں منع بھی نہیں ہے. بندہ عام بھی اپنے جو ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں وہ بھی تو خدا کے بندے ہوتے ہیں، وہ بھی تو خدا کے بندے ہوتے ہیں، انسان انہیں دوست بنا لیتا ہے. یقیناً یہ دوستی تو معیوب نہیں ہے. اگر دوستی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے، اور دوستی انسان اپنے غموں کو دور کرنے کے لیے
اپنی باتیں شیئر کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے اور اس میں کوئی غلط مقصد نہیں ہوتا ہے تو یقیناً یہ دوستی اللہ کے یہاں معیوب نہیں ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا من دونی، جو خدا کے مقابلے میں آ کر دنیا داروں کو بھی دوست بنائے گا، دنیا دار تو دنیا دار، اللہ کے بندوں کو بھی خدا کے مقابلے میں آ کر، یعنی خدا کے مقابلے میں کھڑا کر کے معبود بنا کر اپنا دوست بنائے گا، تو فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کو پسند نہیں فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی غلط فہمی میں یہ سمجھ لے کہ اللہ کے ولیوں کو اپنا دوست بنانا اور انہیں اپنا مددگار سمجھ لینا، نعوذ باللہ، یہ خدا کو پسند نہیں ہے، تو یہ غلط فہمی ہے، یہ بات من دونی کے مطابقت میں درست نہیں ہو سکتی۔ فرمایا قل، محبوب آپ فرما دیجئے، حل، کیا، ننبئکم، ہم تمہیں بتائیں، بالاخسرین اعمالا، ان لوگوں کا جو سب عملوں میں سب سے زیادہ نقصان کے اندر ہیں، یعنی کس کے عمل سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں، لاس میں جا رہے ہیں، اور وہ لاس بھی سب سے زیادہ ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر نہیں فرمایا ہے، جمع لفظ استعمال فرمایا ہے، یعنی وہ نقصان میں جانے والے لوگوں کی تعداد کثرت میں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بھی دیکھیے اعمالہ فرمایا ہے، عمل نہیں فرمایا، یعنی ایک عمل میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں، جن کے تمام اعمال اکارت چلے گئے ہیں، تمام اعمال کے اندر انہیں نقصان ہی نقصان ہے۔ کافر ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کافر کا بھی عمل ہوتا ہے، انسانیت ہے، یقیناً بات تو اس طرح کہی جاتی ہے، لیکن قرآن کو اگر پڑھا جائے تو قرآن یہی بتاتا ہے کہ اگر نیکی بغیر ایمان کے کی جائے تو وہ نیکی نیکی نہیں رہتی ہے، پھر وہ نیکی بھی ہوا بن کر وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے، اور اسے پھر انسان کے نامہ اعمال میں لکھا نہیں جا رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا قل حل ننبئکم، کیا ہم تمہیں بتائیں ان لوگوں کے بارے میں جو عمل و اعمالوں کے لحاظ سے، یعنی ہر کاموں کے حوالے سے نقصان کے اندر ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا کی کوششیں، دنیا میں کی جانے والی بھاگ دوڑ، ضل، غائب ہو گئی، راہ راست سے ہٹ گئی، وہم یحسبون، حالانکہ وہ یہ سمجھتے رہے، انہم یحسنون صنعا، کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، یعنی زندگی بھر اپنے کاموں پر خود ہی اعجاب کرتے رہے، خود پسندی میں اتنے مبتلا تھے کہ اپنے غلط کاموں کو بھی اچھا سمجھ کر زندگی بھر کرتے رہے، اور یہی خیال کرتے رہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ فرمایا ان کی کوششیں آخرت کے بارے میں نہیں تھیں، ساری کوششیں بھاگ دوڑ، ساری زندگی کا محور دنیا کی حد تک محدود تھا، یعنی وہ یہی چاہتے تھے کہ دنیا کے اندر ہمیں یہ چیزیں حاصل ہو جائیں، باقی رہ گیا آخرت کے امور، تو آخرت کے امور انہوں نے اپنے سامنے مد نظر نہیں رکھے ہوئے تھے، ساری بھاگ دوڑ دنیا کے حصول کے لیے اور دنیا کے لیے وہ کوششیں کرتے رہے، اور پھر جاری زندگی غلط کاموں کو اچھا کام سمجھ کر کرتے رہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال بھی اوکارت چلے جاتے ہیں اور وہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر نقصان میں ہو جاتے ہیں۔ فرمایا انسان اپنے اعمال کرے، نیکی کے کام ہیں، تو یقیناً نیکی کی قبولیت کا معیار یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ بندے کی نیکی قبول ہے کہ نہیں ہے۔ بندہ اپنی نیکی کے بارے میں خود فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ میری ایسی نیکی ہے جو قبول ہو گئی ہے۔ بندے کے دل میں نیکی کی قبولیت کے آثار پیدا ہو سکتے ہیں، علامات تو پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن یقین سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ میری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ امید ہے کہ اللہ اس نیکی کو قبول کرے گا۔ تو وہ لوگ جو کام تو اچھے کرتے نہیں ہیں، کام ہی برے ہیں، جن کے کام ہی زندگی ہی بری ہے، اچھے کام وہ ان کا دور دور تک اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ برے کاموں کو اچھا سمجھ کر کرتے رہیں، تو یقیناً اس انسان سے بڑھ کر نقصان میں اور کون ہو سکتا ہے۔ آج دیکھ ہی لیجئے انسان کی بھاگ دوڑ کس چیز کے حد تک محدود ہے۔ انسان کا صبح سے شام تک اگر انسان اور مسلمان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو اس کی ساری زندگی کا محور دنیا اور دنیا ہی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ سردیوں کا دن ہوتے ہیں، لیکن اور چونکہ ٹائم لیٹ تک ہو چکا ہوتا ہے، انسان بچوں کے لیے
اگر اسے اسکول چھوڑنا ہو تو جلدی بیدار ہو سکتا ہے، لیکن نماز فجر کے لیے وہ جلدی بیدار نہیں ہو سکتا ہے۔ ڈیوٹی ٹائم چینج ہو جائے تو انسان جلدی اٹھ سکتا ہے، لیکن اللہ کی جو ڈیوٹی رب نے رکھی ہے بندہ کبھی اس میں اس کے لیے تگ و دو نہیں کر سکتا ہے۔ ساری زندگی انسان کی آج جو مسلمان ہے اور ساری زندگی گزارنے کے بعد کسی سے بھی پوچھ لیں کہ زندگی اسلامی مطابق جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے، تو ہر بندہ یہی کہنے والا ہوگا کہ ہم تو بڑے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے نقصانات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی جو خود پسندی ہے، خود پسندی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اپنے کاموں کے بارے میں بندہ خود فیصلہ کرنے والا اور قاضی بن جائے کہ میرا یہ کام اچھا ہے، تو یقیناً اس شخص کے تباہی اس کے سر پر کھڑی ہوتی ہے اور وہ شخص تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، ولقائہ، اور رب سے ملاقات اور ملنے کا انہوں نے انکار کیا۔ فحبطت اعمالہم، تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، اکارت ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی تول قائم نہیں کریں گے، ان کا کوئی وزن نہیں کیا جا رہا ہوگا۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو تولا جاتا ہے اس چیز کو تولا جاتا ہے جس کے اندر کچھ وزن ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کے یہاں قیامت میں وزنی چیزوں کا معیار کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے یہاں وزنی چیزوں کا وزن ان چیزوں میں ہوتا ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہوں اور خالصتاً ریا سے پاک ہو کر کی جاتی ہوں، یعنی اس کے اندر کوئی دنیا کو دکھانے کا کوئی تصور نہ ہو اور خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کی جاتی ہو۔ فرمایا وہ چھوٹا کام بھی ہو تو اللہ قیامت میں میزان عمل میں اسے بھاری بھرکم وزن کی طرح رب العالمین اسے ترازو میں رکھے گا اور اس کو تولا جا رہا ہوگا۔ حضور نے فرمایا نا، حدیث بخاری ہے، کلمتان ثقیلتان علی اللسان، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان، کلمے دو ہیں، دو کلمات ہیں، بولنے میں انسان کو کچھ لمحات لگتے ہیں، فرمایا بولنے میں دو ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، لیکن جب ان کو نامہ اعمال میں تولا جا رہا ہوگا تو وہ بہت بھاری بن جائیں گے۔ وہ فرمایا کون سے ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو مختصر سے جملے ہیں۔ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کی پاکیزگی ہے، اور بندہ جب اس کلمات کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خالصتاً نیکی کی نیت کے ساتھ پڑھتا ہے، فرمایا بولنے میں تو چھوٹے ہوتے ہیں، عمل میں تو مختصر ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں اس کا وزن اتنا ہے کہ جب یہ ترازو میں رکھے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نیکی کے پلڑے کو جھکا دیتا ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ کتنا مختصر سا جملہ ہے، کتنا مختصر سا کلمہ ہے، لیکن فرمایا قیامت کے دن بندے کے ایک سبحان اللہ کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ تو فرمایا وزنوں کا حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن بہت زیادہ کھانے والا، طویل قد و قامت رکھنے والا شخص لایا جائے گا۔ ظاہر ہے قد لمبا ہو اور انسان کھاتا پیتا ہو تو ظاہر ہے اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ فرمایا قیامت کے دن قد و قامت رکھنے والا اور کھانے پینے والا شخص اسے لایا جائے گا، اور اسے جب میزان عمل میں رکھا جائے گا تو فرمایا مکھی کے پر کے برابر بھی اس کا وزن وہاں پر نہیں آ رہا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہوگا، فرمایا اس کا کوئی وزن ہی نام میزان عمل میں نہیں رہے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص فرمایا نیک ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، اگرچہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ لایا جائے گا تو فرمایا اس کا بہت بڑا وزن ہوتا چلا جائے گا۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، اس سبب سے کہ انہوں نے کفر کیا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کو ہزوا، مذاق بنا لیا۔ اللہ کی آیتیں جو انسان کا دل کھولنے کے لیے تھیں، ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے تھی،
انہی آیتوں کا مذاق بنا لیا۔ جو انبیاء دین حق کی دعوت دیتے تھے ان کی باتیں غور سے سننے کے بجائے ان کی باتوں کا مذاق بنایا گیا، تو فرمایا پھر نہ قیامت میں انہیں جہنم میں بھی داخلہ کیا جائے گا اور ان کا کوئی وزن بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا دنیا میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ کوئی مذاق کرے، فرمایا یہ ایک مذاق دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اسی طرح علماء کا کوئی مذاق اڑائے، علماء کا کوئی مذاق اڑائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ بھی اسلام کے قریب نہیں ہو سکے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے، جو لوگوں کے ساتھ مذاق مستیاں کر رہے ہوتے تھے، قیامت کے دن ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، انہیں کہا جائے گا آ جاؤ۔ جب وہ جنت کے دروازہ کھلا دیکھیں گے تو ظاہر ہے وہ تڑپتے ہوں گے کہ ہمیں بچا لیا جائے جہنم سے اور جنت میں داخلہ کر دیا جائے۔ لوگ مذاق آج کل یہ بڑھتا جا رہا ہے سلسلہ۔ فرمایا جو دنیا میں مذاق اڑاتے تھے لوگوں کا، لوگوں کے ساتھ ان کی کم علمی کی وجہ سے اپنی ذہانت کو بہت بڑا سمجھ کر وہ لوگوں کا مذاق بناتے تھے، قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھول کر انہیں بلایا جائے گا کہ آ جاؤ آ جاؤ۔ جب وہ جنت کے دروازے کے قریب چلتے چلتے امید کے ساتھ آ رہے ہوں گے تو اچانک دروازہ بند کر دیا جائے گا اور انہیں واپس پھیر دیا جائے گا۔ جب دیکھیں گے جنت کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو واپس چلے جائیں گے۔ فرمایا اسی طرح بار بار جب واپس جائیں گے پھر دروازہ کھول کر انہیں بلایا جائے گا کہ آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور اسی طرح ان کے ساتھ پھر جو دنیا میں مذاق کرتے تھے وہ ان کا آخرت میں اس طرح سے مذاق اڑایا جائے گا۔ اور فرمایا آخر کار وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ اب ہمیں بلایا نہیں جائے گا، اور پھر جب اب انہیں دروازہ کھول کر بلایا جائے گا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، حقیقت میں ہمیں جنت میں داخلے کے لیے بلایا نہیں جا رہا۔ تو فرمایا انسان کو احتیاط کرنا چاہیے۔ مذاق ٹھیک ہے انسان ایک حد تک ہے، لیکن جب اس مذاق کے اندر جھوٹ ہوتا چلا جائے تو پھر اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اور علماء حق کا، جو برحق علماء ہیں، ان کا بھی مذاق اڑانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آج ہر بات کا صحرا، ہر بات کی جڑ مولوی قرار دے دیا جاتا ہے، چاہے انفرادی عمل ہو رہا ہو، اجتماعی عمل ہو رہا ہو، ساری باتوں کا جو محور جسے قرار دے دیا جاتا ہے، جڑ جسے قرار دے دیا جاتا ہے، وہ دین اسلام کو اور مولوی کو قرار دے دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، قرآن کی آیتوں کا غور کرنا چاہیے۔ اگر یہ بطور مذاق بات کی جا رہی ہے تو بڑے خطرے کی بات ہے، اور اس کو دیکھی میں عام مسلمان بھی اس میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ سارا قصور مولویوں کا ہے، سارا قصور دینداروں کا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو واقعہ ہوا سیالکوٹ کے اندر، تو سیالکوٹ کے واقعے میں کچھ لوگوں نے اس واقعے کو مقصد بناتے ہوئے اور اس واقعے کی آڑ میں نعوذ باللہ من ذالک توہین رسالت پر بولنا شروع کر دیا، اور قانون ناموس رسالت کے حوالے سے جو ان کے دل میں بغض بھرا تھا اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ اس قانون کی وجہ سے اور لوگوں کی وجہ سے کہ جو نعرے لگاتے ہوں کہ من سب نبی فاقتلوہ، تو ظاہر ہے پھر تو لوگوں میں یہی اشتعال پیدا ہوگا۔ تو آپ کے سامنے ہی بات ہوتی ہے، یقیناً ہر مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے تو وفا کرتا ہے، لیکن اگر باتوں کو ان کے حقائق کو مسخ کر کے، اور علماء کو اس موضوع پر بھی دنیا کیا کہہ رہی ہے، دنیا کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کیا کہہ رہی ہے کہ دنیا کا سب سے کرپٹ ادارہ کون سا ہے، ان باتوں کو مد نظر رکھنے کے بجائے باتوں کو گھما کر اسلام کی طرف اور دینداروں کی طرف لے جانا، یقیناً یہ دل کا بغض دکھا رہا ہوتا ہے، اور انسان بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ اس واقعے کے آڑ میں چاہ کیا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور رب العالمین ناموس رسالت کی تحفظ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں ان کی مہمان نوازی کے لیے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جب بندہ دنیا کے گھر میں رہتا ہے تو ایک گھر ایک وقت تک اچھا لگتا ہے،
پھر کچھ کمی ہو جاتی ہے یا انسان وہاں رہ کر اسے اس دوسری جگہ اس سے اچھا ماحول نظر آتا ہے، تو انسان پھر بڑے سے زیادہ عرصہ ایک گھر میں بھی گزار چکا ہو تو اس گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ فرمایا جنت اللہ کی ایسی نعمت ہے اور ایسا گھر ہے اور اتنی آسائشوں اور اتنی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے کہ بندہ قیامت میں جب جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو وہ اس میں ہمیشہ بھی رہے گا، لا یبغون عنہا حولا، ان سے جگہ بدلنا نہیں چاہے گا۔ یعنی اتنی آسائشیں رکھی ہیں اللہ نے اور اتنا پیارا گھر بنایا ہے جنت کو کہ بندہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ مجھے اس جنت سے نکال کر کسی اور جگہ پر داخل کر دیا جائے۔ قل، محبوب آپ فرما دیجئے، لو کان البحر مدادا، اگر سمندر لکلمات ربی، اگر سمندر سیاہی ہو جائے میرے رب کے کلمات کے لیے، لنفذ البحر، تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفذ کلمات ربی، میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ ہم ویسا ہی اس کی مدد کو اور بھی لے کر آ جائیں۔ یعنی فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے علوم اتنے ہیں، رب العالمین کے علوم غیر متناہی ہیں، ان کے علوم کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی باؤنڈری نہیں ہے۔ انسان کے لیے دیکھیے، یاد رکھیے، انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے علم کی حد رکھی ہوئی ہے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں تو ان کی ایک لمیٹیشن ہے کہ یہ فلاں علم میں مہارت رکھنے والا ہے، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، یعنی وہ اس سے آگے تجاوز نہیں کرتی ہے۔ ڈاکٹر ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی معلومات کا دار و مدار ڈاکٹری پر ہے، بیماریوں کے علاج پر ہے، وہ اس کا انجینئرنگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، یہ اس کی ایک لمٹ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو علوم کا سمندر عطا فرمایا ہے، ان کی علوم کا ان کی جو لمٹ رکھی ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے۔ ان کی جو علوم کی لمٹ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں علوم عطا فرمائے ہیں، تو ظاہر ہے اور جتنے چاہیں اتنے عطا فرمائے ہیں۔ اب اس میں کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اس چیز کا علم دیا ہے اور اس چیز کا علم نہیں دیا ہے، یہ بتایا ہے یہ نہیں بتایا ہے، اس کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اگر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ علم جاننے والے ہیں تو نعوذ باللہ خدا کے علم کے ساتھ برابری ہو جائے، تو برابری اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ انبیاء کے علوم کی حد اللہ نے یہ رکھی ہے کہ رب العالمین نے اپنی عطا سے جتنا چاہے ہے اتنا علم عطا فرمایا ہے۔ جب بندہ نبی کے بارے میں یہ سوچ بنا لیتا ہے کہ ان کا علوم جتنے بھی ہیں اللہ کی عطا سے ہے، تو بتائیے پھر تو برابری کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے، پھر تو انسان کبھی بھی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا علم اپنا ہے اور انبیاء کا علم رب کی عطا سے ہے، تو پھر اس کے اندر کوئی برابری کا تصور پیدا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا قل، محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، انما، بے شک بات یہی ہے، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہی ہوں، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو تم میں سے جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے، اچھا کام کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور وہ اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی کو شریک نہ کرے۔ یعنی اگر بندہ خدا سے ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ میرا رب العالمین کا دیدار ہوگا، تو رب العالمین کے دیدار کے لیے پھر کچھ کوشش بھی کرنی ہوگی، پھر اچھے اعمال کا سہارا بھی لینا ہوگا، اچھے اعمال کو وسیلہ بھی بنانا ہوگا۔ فرمایا جب بندہ زندگی میں اچھے کام کرنے والا ہو جائے گا، برائیوں سے بچنے والا ہو جائے گا، تو فرمایا پھر رب العالمین کا وہ دیدار بھی اسے نصیب ہوگا اور جنت میں داخلہ بھی اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرمائے گا۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا اچھا کام کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا اچھا کام وہ ہوتا ہے جس میں دنیا کو دکھانے کا کوئی بھی شائبہ نہ ہو، یعنی بندہ نیک کام کرے محض اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے،
اس میں دنیا کو دکھانے کا دور دور تک نام و نشان نہ پایا جاتا ہو، خالص ہو، خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا جائے، تو اس عمل کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کام کر لیتا ہوں اور وہ اللہ کے لیے کرتا ہوں، اس وقت میرے ذہن میں دنیا والوں کو دکھانے کا کچھ تصور نہیں ہوتا ہے، کام کرتے وقت میری نیت یہی ہوتی ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن جب کام ہو جاتا ہے تو کام ہو جانے کے بعد جب لوگوں کو میرے کاموں کا پتہ چلتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، تو لوگوں کو پتہ چلنے پر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ کام لوگوں تک بھی پتہ چل رہا ہے۔ تو حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا يقبل ما شرک فیہ، یاد رکھو کہ جس کام میں کسی اور کی شراکت آ جائے، پارٹنرشپ آ جائے، اللہ وہ کام کبھی بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ یعنی کام کرو تو خالصتاً اللہ کے لیے کرو۔ پھر قرآن کی آیت نازل ہو گئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر بھی فرمایا کہ بندو کام کرنا چاہتے ہو تو عمل صالح کرو۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اے جندب، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دو بدلے عطا فرماتا ہے، یعنی تو نے دو نیکیاں کی ہیں، ایک تو جب نیکی کی ہے تو کسی کو نہیں بتایا، اللہ کے لیے کی ہے، اور بعد میں لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، تو فرمایا اللہ نے تیرے لیے دو ثواب رکھے ہیں، ایک تو نیکی کا ثواب اس لیے دیا گیا تو نے چھپ کر اللہ کے لیے نیکی کی ہے، اور دوسرا ثواب اس لیے دیا گیا کہ تو نے لوگوں کے سامنے اس نیکی کا اظہار بھی ہو چکا ہے۔ تو فرمایا جب بندے کی نیت یہ نہ ہو، جب بندے کے دل میں یہ خیال نہ ہو، فرمایا دنیا کے لیے جو کام کرتا ہے اس کی نحوست کیا ہے، فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا اللہ تمام لوگوں کو اکٹھا کر لے گا، اول آخری تمام لوگ جب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے تو اللہ کی طرف سے ندا ہوگی کہ جو شخص اللہ سے اللہ کے لیے کام کرتا تھا وہ تو ثواب کا مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن جس نے اللہ کے لیے کام نہیں کیا تھا، لوگوں کے لیے کام کیا تھا، تو آج آئے ان لوگوں کو بلائے اور ان لوگوں سے ان کاموں کی اجرت لے، اس لیے کہ جس کا کام تھا وہی اس کا بدلہ دے گا۔ جب کام اللہ کے لیے نہیں ہے تو اللہ ان کاموں کا بدلہ نہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ کام کر لے، کام کی نوعیت، وقت جس وقت کام کر رہا ہے اس وقت کا ارادہ قابل غور ہوتا ہے کہ بندہ کس نیت سے کر رہا ہے، اس وقت نیت بندے کی خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہی ہونی چاہیے، دنیا کو دکھانا نہیں ہے چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے نیکی دینے کا، نیکی کا جو انجام ہے وہ اللہ کے یہاں سے ملے گا، بندہ تو کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے، بندہ تو نیکیوں کو نیکیاں نہیں سمجھ رہے ہوتا، تو پھر جب بندہ نیکیوں کا اچھا سمجھ نہیں سکتا ہے تو وہ اس کا تاوان اور اس کا انجام اور اس کا ثواب کیسے عطا کر سکتا ہے؟ تو بندے کو چاہیے اللہ کے لیے کام کیا کرے۔ حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام نے سورہ کہف کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لے گا۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کو پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالی اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے گا۔ اسی طرح سورہ کہف کی فضیلت کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے قدموں کے تحت، یعنی زمین سے لے کر آسمان تک نور کا سمندر اسے عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ہفتے تک یہ اس کے پاس رہتا ہے۔ اسی طرح یہ جو آیت کریمہ ہے 107، سورہ کہف کی آیت کریمہ 107 ہے، فرمایا جو شخص رات کو تہجد پڑھنے کا خواہش مند ہو، نماز فجر پڑھنا چاہتا ہو، جب وہ رات کو سوتا ہو تو رات کو سونے سے پہلے سورہ کہف کی آیت نمبر 107 ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ آیت اس نیت کے ساتھ پڑھ کر سو جائے کہ اللہ تو مجھے رات میں اٹھنے کی توفیق دے تاکہ میں تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کر سکوں۔ فرمایا یہ آیت اس نیت سے پڑھ کر سوئے گا
جیسی بھی نیند کیوں نہ ہو، تھکاوٹ کیوں نہ ہو، اچھی نیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اسے اٹھنے کا موقع ضرور عطا فرمائے گا، اور رب العالمین اس کی آنکھ کو ضرور کھولے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت سورہ کہف کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور پروردگار دجال کے فتنے سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ رکوع کا سورت کا اختتام ہوا، مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 19 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 44 ہے۔ اس میں 98 آیتیں 98 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب جانتے ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیری رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا۔ قال، کیا پکارا؟ عرض کی، ربی انی وہن العظم منی۔ اس واقعے کی کچھ تفصیلات تیسرے پارے میں بھی آ چکی ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کو دیکھا تھا کہ آپ کے پاس بے موسم کے پھل آتا ہے، تو آپ کے دل، چونکہ آپ کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، آپ بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ چکے تھے، آپ نے جب دیکھا کہ خدا حضرت مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، تو وہی رب العالمین اس عمر کے اندر بھی مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما سکتا ہے۔ اور آپ نے وہاں دعا کی تھی، اور وہ دعا کرتے وقت کیا ارشاد فرمایا تھا، کچھ وہاں پر ذکر تھا اور کچھ باتیں یہاں پر بھی ذکر کی گئی ہیں۔ ربی، اے میرے پروردگار، انی وہن العظم منی، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور بڑھاپے سے میرا سر سفید ہو چکا ہے، ولم اکم بدعائک رب شقیا، اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہیں رہا ہوں، یعنی جب بھی تجھے پکارا ہے تو نے ہر لمحے میری دعا کو سنا ہے، میری دعا کو قبول کیا ہے۔ کہ کسی کو بندہ یہی کہتا ہے، بندہ اپنے کسی سخی کے پاس جاتا ہے تو اس کی سخاوت سے مزید بہرہ ہونے کے لیے جیسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے سخی جب بھی تیرے دروازے پر آئے ہیں کبھی خالی ہاتھ تو گئے نہیں ہیں، ہر مرتبہ تو نے بھر بھر کر لوٹایا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح حضرت زکریا عرض کرتے ہیں، مولا ہم نے تو جب بھی تیرے دروازے پر دستک دی ہے، دعا انسان کے لیے فرمایا من فتح لہ ابواب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل جاتا ہے گویا رحمتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی جب بندہ دعا مانگنے والا ہو جاتا ہے تو دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمتوں کی بارش کرنا شروع فرما دیتا ہے۔ دعا انسان کو کرنی چاہیے، اور بندہ جب دنیا والوں سے، انسان کا اصول یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب دنیا والوں سے مانگ مانگ کر تھک جائے اور اسے اس کی مانگ کے مطابق نہ ملے تو پھر دعا کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تفسیر بیضاوی شریف میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ تو ہر چیز جو تجھے چاہیے ہو وہ اپنے رب سے مانگا کر، چاہے تجھے کھانے میں نمک کی ضرورت ہو تو نمک کے لیے بھی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کر، اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کیا کر۔ تو جو شخص خدا سے مانگنے والے ہوتے ہیں، خدا سے اپنی حاجتوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا پھر خدا ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے دروازے میں میری طرف لو لگا کر دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو فرمایا میں رب ہو کر شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ یعنی جب بھی بندہ دعا مانگتا ہے
اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میں حیا فرمانے والا ہوں، مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی، حیا آتی ہے اس بندے سے کہ جو مجھ سے دعا تو مانگ رہا ہو خدا سمجھ کر مجھے، اور میں اس کے ہاتھ کو خالی لوٹا دوں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا بندہ جب بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا میں بندہ اپنی عاجزی اور انکساری کا اعتراف کرتا ہے۔ جتنا اپنی عاجزی اور انکساری کا اعتراف ٹوٹ کر کرتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی پھر جلدی ہی اس کی حاجتوں کو پورا فرماتا رہتا ہے۔ اب دعا مانگتے وقت آج کل چونکہ تصور میں یہی ہوتا ہے کہ بندہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے یا ارد گرد لوگوں کے حالات کا معائنہ کر رہا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ کوئی رسمی کام تو نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے اور دعا میں حاضر ہے، شریک ہے، تو دعا میں شرکت کا اصول یہی ہونا چاہیے کہ بندہ اپنے رب سے براہ راست مخاطب ہے، رب کی بارگاہ میں اپنی ضروریات کا، اپنے مسائل کا ذکر کر رہا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا جو طرز عمل ہے، آپ کا جو انداز ہے، وہ مسلمانوں کو بھی یہی پیغام دیتا ہے کہ بندہ جب رب سے دعا کرے تو رب العالمین کی قدرتوں کا اظہار کرے۔ فرمایا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے پروردگار میں کبھی بھی اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہا ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری عورت بانجھ ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو مجھے اپنے پاس سے ایسا دے دے جو میرا کام اٹھا لے، میرا بوجھ اٹھا لے۔ یعنی ایک طرف آپ نے دینی حوالے سے خدشے کا بھی اظہار فرما دیا کہ اگر میرے بعد، چونکہ آپ نبی تھے، اگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو لوگ دین کا حلیہ بگاڑ دیں گے۔ دین جو اس صورت میں، اس حالت میں پایا جاتا ہے، لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے دین کو بدل کر رکھ دیں گے، تو دین کو تحفظ کرنے والے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا آپ نے اس بات کا بھی اظہار فرما دیا کہ اولاد کے لیے تو زوجہ کی ضرورت ہے اور وہ اولاد دینے والی بھی ہو۔ فرمایا یہ تو ساری چیزیں یعنی اس سے ہٹ کر ہیں، بیوی بانجھ ہے، ضرورت اولاد کی ہے۔ اب اس حالت میں مولا تو ہمیں اولاد عطا فرما، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا جانشین ہو اور اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے پروردگار تو اسے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ اب دیکھیے دعا مانگی جا رہی ہے، انسان جو ہے نا جلدی جلدی میں دعا مانگ لیتا ہے، اور جو چیز اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورت مانگ لی جاتی ہے، وہ مل بھی جاتی ہے، لیکن ملنے کے بعد پھر اسی کو کوس رہا ہوتا ہے۔ اولاد نہیں ہوتی ہے تو دعا ہوتی ہے اولاد مل جائے، اولاد مل جائے، اولاد مل جائے۔ اولاد آ جاتی ہے تو کہتی ہے ایسی اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسی تو اولاد ہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیے انسان کو جب بھی مانگے اللہ سے خیر مانگا کرے۔ بندہ یہ مانگے کہ اے اللہ میرے حق میں بہتر ہو تو مجھے عطا فرما دے، اولاد مانگے تو اولاد صالحہ عطا فرما دے، جو میرے حق میں بہتر نہیں ہو اس کی خواہش کو دل سے نکال دے۔ بندہ جلدی جلدی میں مانگ تو لیتا ہے لیکن پھر بعد میں جا کر وہی چیز اس کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یقیناً بندہ مانگے گا تو اسے عطا فرمائے گا، لیکن خیر اور بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ بندہ وہ مانگے جو بندے کے لیے اچھا بھی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام اس کے لیے باعث برکت بھی بنا کے رکھا ہو۔ جیسے حضرت زکریا فرماتے ہیں وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اولاد صرف اولاد نہیں دے دے بلکہ نیک صالح اولاد عطا فرما، اپنا مقبول بندہ ہمیں نصیب فرما۔ یا زکریا، رب العالمین نے دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک بغلام، بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس نام سے پہلے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی بھی نہیں کیا ہے۔ یعنی یہ ایک یونیک نیم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آپ کے بیٹے کو عطا فرمایا ہے، بیٹا بھی دیا ہے، نام بھی اللہ نے خود عطا کیا ہے اور نام بھی یونیک عطا فرمایا ہے۔
تو فرمایا یہ دعا کی برکت ہے، اور پھر دعا میں آپ نے چونکہ اللہ کی طرف رکھا ہے، رب سے خیر مانگی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر نبوت کے ساتھ اللہ نے بیٹا بھی عطا فرمایا، اور حضرت یحییٰ جیسا صالح اللہ تبارک و تعالی نے اولاد حضرت زکریا کو عطا فرمائی۔ قال ربی، حضرت زکریا نے عرض کی ہے میرے پروردگار، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرا بیٹا، کیسے ہوگا، وکانت امراتی عاقرا، حالانکہ میری بیوی تو بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ یعنی اسباب تو ظاہری نہیں ہیں، اسباب تو یہی ہوتے ہیں کہ میاں بیوی ہوتے ہیں، اور پھر اولاد کی صلاحیت ہوتی ہے تو پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، بظاہر تو ایسی کوئی سبب نہیں ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے تو میری بیوی تو بانجھ ہے، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، اور میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں۔ یعنی آپ سبب جاننا چاہ رہے تھے کہ رب العالمین کس طریقے سے ہمیں اولاد عطا فرمائے گا، اس کی صورت کیا بنے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں سببوں پر غور کرنا چاہیے، انسان کو اللہ پر یقین تو ہونا چاہیے، لیکن انسان کو سبب بھی تلاش کرنے چاہیے، انکار نہیں ہے، لیکن آج اسباب کو تلاش کرتے کرتے خدا پر یقین انسان کا ختم ہو کر رہ گیا۔ آپ دیکھ لیں نا، آج لوگ یہ کہہ کر خدا پر یقین کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے، اور انسان یہی کہتا ہے کہ بھائی یہ باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اگر آپ آج بات کر لیں کسی کے سامنے کہ بھائی اللہ پر بھی یقین رکھیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ باتیں عجیب ہوتی ہیں، یہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہو۔ بھائی یقین سب ہوتا ہے، یقین ہونا چاہیے، لیکن کچھ محنت اسباب بھی تلاش کرنے چاہیے، اس سے بھی کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ہم تلاش اسباب میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ خدا کے یقین کا صرف نام لیتے ہیں، دل میں نہیں ہوتا ہے۔ اظہار تو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ خدا پر یقین ہے، لیکن ہمارے دلوں میں اس حوالے سے اس کا ذرہ برابر بھی نام و نشان موجود نہیں ہوتا ہے۔ خدا پر یقین ہونے والے کا معیار و بلند و بالا ہوتا ہے۔ پھر اگر اسے سبب ملنے کے بعد بھی مطلوبہ شے نہ مل رہی ہو تو یقین چونکہ خدا پر ہوتا ہے، سبب پر نہیں ہوتا ہے، تو پھر انسان مایوس بھی نہیں ہوتا ہے۔ انسان پھر اس پر مایوس بھی بولیے نہیں ہوتا ہے۔ مایوسی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ گویا کہ انسان پر یقین اسے خدا کا نہیں ہے، اسے سبب پر یقین ہے کہ میں نے تو یہ کام کر لیا ہے، تو اب تو مجھے مطلوبہ شے حاصل ہو جانی چاہیے، مجھے تو میرا مطلوبہ نتیجہ مل جانا چاہیے۔ تو نتائج دینا اللہ کا کام ہے، بندے کا سبب اختیار کرنا، اور اس کو یقین یہ رکھنا کہ یہ کام کرے گا تو اللہ کی قدرت سے کرے گا، اس میں نتیجہ ملے گا تو اللہ کے اذن سے ملے گا، رب کا حکم نہیں ہوگا۔ تو بڑے سے بڑے اب دیکھ لیجئے دنیا کے سامنے ہے، انسان اچھے سے اچھے لوگوں کی موت آنی ہوتی ہے، طیارہ صاف ستھرا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، گاڑی صحیح ہوتی ہے، چلانے والا صحیح ہوتا ہے، لیکن جب موت آنی ہوتی ہے تو اسباب کام نہیں آتے ہیں۔ جب پریشانی آنی ہوتی ہے تو انسان پر اسباب بھی کام نہیں آتے ہیں۔ اصل مقصد کیا ہے کہ بندے کا یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ جب بندہ بے یقینی کی حالت میں، اب آپ بتائیے نا، دعا تو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، جب یقینی نہیں ہوتا، جب بندہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، توجہ کہیں کی کہیں ہے، انسان کا ذہن بھٹک رہا ہے، نماز بھی حاضر ہو رہی ہے تو نماز میں تصور کہیں اور ہے، تو بتائیے اس بے یقینی کی کیفیت میں جو بھی کام کرے گا تو پھر اس کا مقصد کیسے حاصل ہو سکے گا۔ بندہ جب بھی مانگے اللہ سے یقین رکھ کر مانگے، اور جب یقین کے ساتھ مانگا جائے تو بظاہر اسباب نہ بھی ہو، یقین کی برکت سے اللہ غیب سے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ قال کذالک، رب نے فرمایا اسی طرح اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ یعنی بظاہر تمہارے نزدیک تو بیوی بانجھ ہے، آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، لیکن اللہ اسی حالت میں اپنی قدرت کاملہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ یہ دیکھ لیجئے نا، آج مسلمان کو یقین پیدا کرنے کے لیے ان آیات میں غور کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا بظاہر تو کوئی سبب نہیں ہے، بلکہ اس کے اپوزٹ ہے، یعنی ایسی بات ہے کہ جس میں یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی جس چیز کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، مطلوب اولاد مل ہی نہیں سکتی، لیکن یقیناً یہ ساری باتیں اللہ کی قدرت پر موقوف ہے۔ جب رب العالمین کی قدرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر رب العالمین ناممکن سمجھے جانے کاموں کو بھی پروردگار ممکن بنا دیتا ہے۔ قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب نے فرمایا یہ کام تو مجھ پر آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل،
حالانکہ میں نے تجھے پیدا کیا تھا اس سے پہلے، وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھا۔ یعنی انسان اولاد پیدا کرنا تو رب پر انسان کو پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ سب سے پہلا کام مشکل تب ہوتا ہے جب پہلی دفعہ کیا جائے۔ جب اللہ نے پہلی دفعہ انسان بنا لیا، جب کوئی بھی نہیں تھا، نہ باپ تھا نہ ماں تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو رب العالمین جب بن ماں باپ کے پیدا فرما سکتا ہے تو بظاہر اولاد نہیں ہونے والے جن کے جو ہوں ان سے، ان ماں باپ کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالی اولاد پیدا فرما سکتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی اے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی بنا دے، یعنی مجھے پتہ چل جائے کہ میرے ہاں اولاد ہونے والی ہے، اس کی کوئی علامت بھی مقرر ہو جائے۔ قال آیتک، رب نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، کہ تو لوگوں سے 3 راتوں تک، 3 دن تک تندرست ہونے کے باوجود گفتگو کر نہیں سکے گا۔ یعنی یہ نشانی ہے کہ جس دن آپ کی زبان لوگوں سے بات چیت کے لیے بند ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ کے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ فخرج علی قومہ، تو جس دن آپ کی زوجہ حاملہ ہو گئی، حمل ٹھہر گیا، تو آپ اپنی قوم کے پاس باہر تشریف لائے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، آپ مسجد سے باہر تشریف لائے۔ فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، تو انہیں اشارے سے آپ نے فرمایا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ یعنی خدا کی قدرت دیکھیے، زبان بولنے کے لیے ہے، لیکن اللہ نے ان 3 دنوں کے لیے، جب آپ دنیا سے لوگوں سے بات کرنا چاہتے تو آپ زبان سے گفتگو نہ کر سکتے، لیکن وہی زبان جب اللہ کے ذکر کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے تو وہ زبان سے اللہ کا ذکر فرما لیا کرتے تھے۔ اللہ کی قدرت ہے، رب العالمین نے آپ کو یہ قدرت عطا فرمائی، اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کہ اپنی کتاب کو مضبوطی سے تھام کر رکھو۔ اب یہاں ایک پیغام یہ بھی سمجھیے، دیکھیں حضرت زکریا اولاد چاہتے تھے، حضرت زکریا اولاد چاہتے تھے، رب نے اولاد دے دی، لیکن کیا کہا؟ فرمایا جب میں نے تیری مطلوبہ شے دے دی ہے تو اب اس زبان سے صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، پھر دنیا نہیں ہونی چاہیے۔ آج اگر بندے کو نعمت مل جاتی ہے تو پھر نعمت مل جانے کے بعد انسان پھر گم جاتا ہے، پھر جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، تنگ حال ہو، کاروبار بند ہو جائے، انسان مسجد میں بھی نظر آئے گا، دعا مانگتے ہوئے بھی نظر آئے گا، پریشان بھی نظر آئے گا، گھر کے اندر بھی انسان چینج ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن جب مل جاتی ہے تو انسان کی زبان پر پہلے تو ذکر خدا ہوتا ہے، پھر بعد میں خدا کا ذکر ہٹ جاتا ہے، پھر جس برائی میں پہلے مبتلا تھا اسی برائیوں میں پھر سے مبتلا ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا کوئی مسئلہ آ جائے، بظاہر پریشانی کے وقت وہ خدا کو یاد تو کر لیتا ہے۔ یہ پیغام رب کا کلام ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ بندو جب رب کی نعمت مل جائے، تمہیں تمہاری دعائیں تمہیں قبول ہوتے ہوئے نظر بھی آ جائیں، تو پھر اب یہی چاہیے کہ پھر تمہاری زبان پر صرف خدا کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہونا چاہیے، اللہ کی تسبیح ہونی چاہیے۔ یا یحییٰ، اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے تھام کر رکھو۔ وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے اسے بچپن میں نبوت عطا فرما دی۔ وحنانا من لدنا وزکاہ، اور اپنی طرف سے ہم نے مہربانی عطا کی اور ستھرائی نصیب عطا کی ہے۔ وکان تقیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے خوف خدا رکھنے والے تھے۔ وبرم بوالدیہ، اور اپنے ماں باپ اور والدین سے اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور زبردست نافرمانی کرنے والے نہیں تھے۔ وسلام علیہ، آپ کی نشانیاں اور آپ کی علامات اور آپ کی سیرت بتائی گئی کہ یہ خوبیاں رب کی طرف سے آپ کو عطا کی گئی تھیں۔ وسلام علیہ یوم ولد، اور سلامتی ہے اس پر، حضرت یحییٰ پر، یوم ولد، جس دن آپ کی ولادت ہوئی، ویوم یموت، اور جس دن آپ کا انتقال ہوگا، ویوم یبعث حیا، اور اس دن کی پر آپ پر سلامتی ہو جس دن آپ کو زندہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے پیاروں کی کیا زندگی ہوتی ہے کہ جب دنیا میں آ رہے ہوتے ہیں
تب بھی رب کی رحمتوں سے حصہ پا رہے ہوتے ہیں، دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، اور جب قیامت میں اٹھیں گے تو رب کی رحمتوں کے سائبان میں اٹھتے ہوئے دنیا والوں کے سامنے تشریف لا رہے ہوں گے۔ کیسی مبارک زندگی ہے، کتنی پیاری زندگی ہے، اور کیسی زندگی کیوں نہ ہو کہ جب اللہ کی زندگی، اللہ کی عطا کردہ زندگی بندہ اللہ کی پسند کے مطابق بسر کرتا ہے تو پھر آتا ہے تب بھی رحمتیں لا رہا ہوتا ہے، جا رہا ہے تب بھی رحمتوں کے سائے میں جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ان مقبولین کے صدقے سے ہمیں بھی امن و سلامتی نصیب فرمائے، اور رب العالمین خاص موت کے لمحات میں، میرے پیارے بھائیوں بڑا خطرناک لمحات ہوتے ہیں جب بندہ انتقال کر رہا ہوتا ہے، شیطان سر پر کھڑا ہو کر کوشش کرتا ہے کہ جب بندے کی زندگی غلط کاموں میں جا رہی ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں غلط کاموں کا اثر نہیں ہوتا ہے، اللہ مجھے بھی محفوظ فرمائے، غلط کاموں کی نحوست ضرور ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ اپنا اثر چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو نیکیاں کر جاتا ہے، اور ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو برائی کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں برائی کرنے والے کی زبان ایمانی معاملات میں کتنی بے باک ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو سود خور ہوتا ہے، سود کھانے والا ہوتا ہے، پھر اس کے سامنے آپ قرآن کی آیات بھی پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے دل میں خوف بھی نہیں آتا دور دور تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ بد عملی نے آہستہ آہستہ اس کو ایسا اندھا بنا دیا ہے کہ اب اسے سورج کی طرح روشن نظر آنے والی چیزیں بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ سورج کتنا روشن ہے، کوئی انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح فرمان ہونے کے باوجود بھی نعوذ باللہ من ذالک، چونکہ بد عملی ایسی ہے کہ بد عملی آہستہ آہستہ اس کے ایمان کو سلب کرتی چلی جاتی ہے۔ تو بندہ جب گناہ بری زندگی بسر کر کے جا رہا ہوتا ہے تو شیطان سر پر کھڑا ہوتا ہے، اور اس وقت انسان پر سب سے زیادہ مشکل لمحات چل رہے ہوتے ہیں۔ کوشش یہی ہوتی ہے شیطان کی کہ اس کا ایمان میں چھین لوں اور اسے کفر کی موت پر اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین خاص موت کے لمحات میں ہمارے ایمانوں کی تحفظ فرمائے، اور ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونا نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ مریم کا دوسرا رکوع ہے اور 16ویں پارے کا 5واں رکوع ہے۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ، یاد کیجئے محبوب، فی الکتاب مریم، مریم کے واقعے کو یاد کیجئے قرآن میں، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ مشرقی طرف الگ جگہ ہو کر تشریف ہو گئیں، فاتخذت من دونہم حجابا۔ تیسرے پارے کے اندر یہ تفصیلات آئی تھیں کہ آپ کی والدہ نے منت مانگی تھی کہ میرے یہاں اولاد ہوئی تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو آپ کے یہاں چونکہ اس وقت خدمت کے لیے لڑکے رکھے جاتے تھے، اب حضرت مریم بیٹی پیدا ہو گئی، اب منت تو پوری کرنی تھی تو منت پوری کیسے کی جائے؟ چنانچہ منت پوری اس طرح کی گئی کہ وہاں جو بیت المقدس کے خادمین تھے ان میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، تو آپ کی پرورش میں آپ کے زیر سایہ حضرت مریم کو ایک الگ کمرے میں رکھا گیا جہاں آپ رہا کرتی تھیں۔ فاتخذت من دونہم حجابا، تو انہوں نے اس سے ادھر ایک الگ پردہ کر لیا، یعنی آپ نے لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے ایک باپردہ مقام پر حجرہ نشین ہو گئی۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے اس کی طرف اپنی روحانی یعنی روح الامین کو ہم نے بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ان کے سامنے ایک تندرست آدمی کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ چونکہ الگ تھلگ لوگوں سے رہتی تھی، باپردہ اور حجرے کے اندر رہتی تھی، حجرہ نشین تھی، تو وہاں جب آپ ایک موقع پر الگ موجود تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور آپ انسانی شکل میں آ گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، آپ آئے تھے اولاد دینے کے لیے، بیٹا دینے کے لیے،
ظاہر ہے بیٹا انسان جو ہوتا ہے وہ انسان، ظاہر سی بات ہے آپ کو بیٹا دینا تھا، وہ انسانوں میں سے ہوتے، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی شکل میں بھیجا، تاکہ اگر فرشتے کی شکل میں آتے تو پھر پیدا ہونے والا پھر انسان تو نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کو قدرت عطا فرمائی حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ آپ انسانی شکل میں نمودار ہوئے۔ قالت، حضرت مریم نے جب دیکھا کہ ایک اجنبی مرد آپ کے پاس ہے تو وہ ڈر گئیں، خوف طاری ہو گیا، عزت کا تحفظ انہیں ان کا احساس ہوا۔ قالت، آپ نے عرض کی، فرمایا انی، بے شک میں، اعوذ بالرحمن، رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، من کا، تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تجھے خدا کا خوف ہے، خدا کا ڈر ہے، یعنی دور ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے تجھ سے بچائے۔ قال، جب حضرت جبریل نے دیکھا کہ حضرت مریم خوف زدہ ہو گئی ہیں، ڈر گئی ہیں، تو آپ نے فرمایا انما انا رسول ربک، بے شک میں آپ کے رسول کا پیغمبر ہوں، نمائندہ ہوں، میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ کیوں آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو ایک ستھرا بیٹا عطا کروں۔ قالت، آپ نے فرمایا اَنَّا يَكُونُ لِي غلام، میرا لڑکا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، میرا تو نکاح بھی نہیں ہوا ہے۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ میں گناہ گار ہوں، غلط کام کرنے والی ہوں۔ اولاد تو اسی طرح ہوتی ہے، نہ میرا نکاح ہوا ہے، نہ میں اس طرح کا کام کرتی ہوں، تو پھر میرے یہاں کیسے اولاد ہو جائے گی؟ قال كذلك، حضرت جبریل نے فرمایا اللہ بغیر شادی کے آپ کی عفت کا تحفظ کرتے ہوئے رب العالمین اپنی قدرت سے اولاد عطا فرمائے گا۔ قال ربک هو علی ہین، کہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ یہ کام تو مجھ پر آسان ہے، ماں باپ کے ہوتے ہوئے اولاد دینا یہ تو زیادہ آسان ہے۔ جو رب اس قدرت کا مالک ہو کہ جو بن ماں باپ کے اولاد انسان پیدا کر سکتا ہو، تو وہ رب ماں کے ذریعے تو اولاد پیدا فرما سکتا ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں اپنی قدرت کی، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا کر بھیجیں، اپنی خاص رحمت کو طور پر ہم آپ کو اولاد عطا فرمائیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی رحمت سب پر فرماتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ رب جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرما دیتا ہے۔ دوسرے مقام پر رب نے فرمایا ہے یدخل من یشاء فی رحمتی، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے۔ عام بندوں کو رحمت میں داخلہ کیا جاتا ہے، اور انبیاء کو رحمت کا ایک حصہ بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ اور آپ کے اور میرے آقا کی شان یہ ہے کہ اللہ نے رحمت کا حصہ بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے اور ہمارے انبیاء نبی کو سراپا سر تا پاؤں رحمت بنا کر بھیجا ہوا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حضرت یحییٰ کے لیے فرمایا رحمتا منا، اپنی طرف سے رحمت کا کچھ حصہ بنایا ہے۔ اور محبوب کے لیے فرمایا ہے محبوب ہم نے آپ کو کسی ایک کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم نے آپ کو سراپا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہوا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ رب کی قدرت کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ یہ کام ہوگا۔ اب تقدیر ایسی ہے کہ جو تقدیر ہٹ نہیں سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا فیصلہ تو جیسا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ فَحَمَلَتْهُ، جب آپ نے یہ بات فرما دی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری حضرت مریم کی طرف، تو اللہ کی قدرت سے فَحَمَلَتْهُ، آپ حاملہ ہو گئیں۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اور اسے لے کر ایک دور جگہ پر آپ تشریف لے گئیں۔ فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، پھر فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، جننے کا درد، یعنی درد ذہ، اولاد پیدا ہوتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف میں آپ چلتے چلتے إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کی جڑ تک پہنچ گئی۔ قالت، آپ نے فرمایا یا لیتنی،
مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کسی طرح میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میں بھولی بسری ہو چکی ہوتی۔ فناداہا من تحتہا، اللہ تبارک و تعالی نے کی قدرت سے نیچے سے پکار ہوئی، اللہ تحزنی، کہ آپ غمگین نہ ہوں، قد جعل ربک تحتک سریا، بے شک آپ کے رب نے نیچے سے ایک نہر کو جاری فرما دیا ہے۔ جو کہ ظاہر سی بات ہے اس وقت آپ اکیلی تھیں، پریشان ہو رہی تھیں، تکلیف میں تھیں، تو آپ نے اظہار فرما دیا، اللہ نے اس حالات میں آپ کو خوشخبری عطا فرمائی۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تجھ پر تازی پکی کھجوریں گر جائیں گی۔ حضرت مریم کی آمد سے پہلے وہ کھجور کا درخت خشک تھا، اس میں کھجوروں کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا، لیکن جب آپ کے قدم مبارک اور آپ کی تشریف آوری اس درخت پر ہوتی ہے، اللہ کی قدرت سے رب العالمین اس درخت کی جو خشک پن ہے اسے ختم کر کے اسے ہریالی فرما دیتا ہے، اور رب العالمین کھجوروں کا پھل بھی اس میں پیدا فرما دیتا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، تو کھا اور پی، وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے، فَقُولِي، تو اتنا کہہ دے، إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، میں نے آج رحمان کا روزہ مانا ہوا ہے، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو ہرگز میں کسی آدمی سے گفتگو نہیں کروں گی۔ یعنی کوئی آدمی آئے بچہ پیدا ہونے کے بعد، ہاتھوں میں جب بچہ لے کر جاؤ گی تو اس وقت لوگ سوالات تو اٹھائیں گے، اب آگے بات آ بھی رہی ہے، تو آپ نے کچھ نہیں کہنا، آپ نے کہنا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے تو میں اسے بول کر توڑوں گی نہیں، میں خاموش رہوں گی، میں کچھ بھی نہیں بولوں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، تو حضرت مریم بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس اٹھاتے ہوئے آئیں۔ قالوا، لوگوں نے دیکھا کہ حضرت مریم تو بیت المقدس کی خدمت پر مامور تھی اور آپ بڑی نیک سمجھی جاتی تھیں، یعنی کیونکہ اس زمانے میں ایک آپ ہی واحد خاتون تھیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت عطا فرمائی تھی، تو لوگوں بڑے آپ کو بڑے احترام کی نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ بڑی معزز ہیں جنہیں یہ سعادت ملی ہوئی ہے۔ لیکن جب لوگوں نے آپ کو دیکھا، یا مریم، تو وہ بولے، یا اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، بے شک تو نے بہت برا کام کیا ہے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارے والد برے آدمی تو نہیں تھے، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تمہاری والدہ برے کام کرنے والی تھی۔ اب دیکھیں ذرا قابل غور بات ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اولاد میں جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں والدین کا کردار ضرور ہوتا ہے۔ اگر اولاد بری ہوگی تو یقیناً اس کی وجہ ماں باپ میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا، اور اگر اولاد اچھی ہوگی تو اس کی اچھائی کے اندر جو رنگ نظر آ رہا ہوگا تو وہ رنگ ماں باپ کی سیرت کی وجہ سے نظر آ رہا ہوگا۔ انہوں نے اعتراض یہی اٹھایا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، نہ آپ کے والد ایسے تھے نہ آپ کی والدہ ایسی تھی، جب ماں باپ اچھے تھے تو یہ کیسے آپ نے یہ کام ہو گیا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، لوگ تو سوال اٹھا لیتے ہیں، حقیقتوں کو تو نہیں جانتے، کیونکہ لوگ دنیا تو عزت اچھالتی ہے، اسے حقیقت سے آگاہی کا کوئی شوق نہیں ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور نہ لوگ حقیقت جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ لوگوں کو جو نظر آتا ہے اپنے طور پر تجزیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب اس کا مقصد یہ ہے، جناب یہ مقصد سے بات کی۔ اب ممبر پر بیٹھ کر لوگ دین کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ بات عجیب ہو رہی ہے، ایسی بات تو نہیں کرنی چاہیے۔ اگر دینداری، حالانکہ ممبر کا مقصد کیا ہوتا ہے، صحیح کو صحیح کہا جائے، غلط کو غلط کہا جائے، جو دین کی بات ہے، یقین جانیے اگر آج حضرت عمر فاروق ہوتے اور آپ اگر حکومت کی بات کر رہے ہوتے تو لوگ یہی بات کرتے کہ یار مولوی صاحب سیاسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آج حضرت عمر فاروق ہوتے تو لوگ حضرت عمر فاروق کے بارے میں بھی یہی باتیں کرتے جاتے کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں تو نہیں کرنی چاہیے، بس مولویوں کو تو صرف دین کی باتیں کرنی چاہیے، نماز روزے کی بات کریں، باقی رہ گئی بات کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے، یہ باتیں تو مولویوں کو زیب نہیں دیتی۔ تو لوگ
اعتراضات اٹھا لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، بندہ کس مقصد کے تحت بات کر رہا ہے، یا اس کام کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ تو لوگوں نے بھی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانے میں لوگوں نے حقیقت سے آگاہی کی دلچسپی نہیں تھی انہوں نے فوراً اعتراض جڑ دیا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا۔ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے زبان سے کوئی جواب نہ دیا، ہاتھ کا اشارہ کر کے بچے کی طرف اشارہ فرما دیا۔ آپ کی گود میں جو اولاد تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ قالو، لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس سے جو جھولے میں بچپنے میں ہے، یعنی جھولے میں لیٹا ہوا بچہ بول نہیں سکتا، یعنی آپ کیسی بات کر رہی ہیں۔ اعتراض پر اعتراض کر دیا کہ آپ خود جواب دیں، یہ کیا بات ہو گئی کہ آپ بچے کی طرف اشارہ کر کے ہمیں کہہ رہی ہیں، ہم تو بچے سے بات نہیں کر سکتے، بچہ بھی کسی کے کوئی سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ سمجھے عام بچہ ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے تھے۔ قال انی عبداللہ، ماں کی گود میں ہیں، رب العالمین اس عمر میں آپ کو قوت گویائی عطا فرماتا ہے۔ قال، آپ فرماتے ہیں انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب دیکھیں یہاں بھی کتنی پیاری بات ہے، سب سے پہلے آپ نے جو اقرار کیا وہ اللہ کی بندگی کا اقرار کیا، تاکہ قیامت تک کوئی اعتراض آپ پر یہ نہ کر سکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی خود تھوڑی کہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ نے پہلا جملہ ہی اللہ کی بندگی کا کہہ کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ میری عبادت کرنے والا کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مجھے میرے رب نے اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے، اپنا بندہ بنا کر بھیجا ہوا۔ اگرچہ قدرت رب کی ظاہر ہوئی ہیں کہ بغیر باپ کے مجھے پیدا کیا ہے، لیکن ظاہر ہے ماں سے تو پیدا کیا ہے، تو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے میرے رب نے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے غیب کی خبریں دینے والا رب نے بنایا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی پر اعتراض، آپ نے دیکھا ہوگا اچھے آدمی پر انگلی اٹھائی جائے، اچھا آدمی جواب نہ بھی دے تو اللہ اس کی طرف سے دوسرے جواب دینے والے پیدا ضرور فرما دیتا ہے۔ عزت دار آدمیوں کی عزتیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم باتیں کر کے ان کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں۔ عزت دار آدمی جب اللہ کے لیے اپنی عزتوں کا پاس رکھتا ہے تو اللہ اسے دنیا والوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کرتا ہے، خود رب العالمین اس کی عزتوں کا تحفظ فرماتا ہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا تھا آپ کی والدہ پر، لیکن اللہ نے کیا قدرت عطا فرمائی کہ خود بیٹے کی زبانیں، اور بیٹا بھی وہ کہ جو بھی بچپنے میں ہے، بڑے ہو کر تو ہر کوئی بندہ اپنی ماں باپ کی طرف سے دفاع کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب بچپنے کی حالت میں اللہ نے قوت گویائی عطا فرما کر اپنی والدہ کی طرف سے آپ کو صفائی دینے والا بنایا۔ وجعلنی مبارکن، اور مجھے میرے رب نے بابرکت بنایا ہے، برکت والا بنایا ہے۔ اینما کنتو، جہاں میں رہوں گا اللہ وہاں پر برکتیں پیدا فرما دے گا۔ واوصانی بالصلاۃ، اور اس رب نے مجھے تاکید فرمائی ہے نماز کی، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، یعنی جب تک سانس میں سانس باقی ہے رب نے بڑی تاکید سے فرمایا ہے کہ نمازیں بھی پوری پڑھنی ہے، اور جب جب زکوٰۃ دینے کی باری آئے زکوٰۃ بھی پوری پوری دینی ہے۔ وبرم بوالدتی، اور مجھے میرے رب نے ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ یہ اللہ والوں کا کام ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے حسن اخلاق میں یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ جن کے ذریعے سے انہیں دنیا میں وجود ملا ہوتا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک ضرور کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ایک ولی ایک میدان میں جا رہے تھے، فرماتے ہیں میدان میں چلتے چلتے اچانک، نہ آگے کوئی تھا نہ پیچھے کوئی تھا، ایک شخص آتا ہے اور بڑی رفتار کے ساتھ آ کر وہ میرے قدم کے ساتھ قدم، یعنی ہم برابر ایک ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے دل میں کوئی خیال آتا ہے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، کوئی اللہ کا نیک آدمی ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے میں خضر ہوں، حضرت خضر علیہ السلام، میں خضر ہوں اور میں تمہارے سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں،
مجھے صرف اتنا بتا دیجیے کہ میرا کون سا ایسا کام ہے جس کی برکت سے اللہ نے مجھے آپ سے ملاقات کا شرف عطا فرمایا۔ حضرت خضر فرماتے ہیں کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس کی برکت سے آج ہماری ملاقات ہو رہی ہے، تو سنو، وہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنی والدہ کے ساتھ بڑا حسن سلوک کر رہے ہوتے ہو۔ تمہارے اس عمل کی برکت سے کہ تم اپنے والدہ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے ہو، ان کے حقوق کا پاس رکھتے ہو، ان کا احترام کرتے ہو، تو اللہ نے آج تمہیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ مجھ سے ملاقات کا شرف رب العالمین نے تجھے عطا فرمایا۔ کیا مطلب ہے؟ حضرت خضر فرمایا، حضرت خضر ولیوں سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ ولایت بھی اسے عطا فرماتا ہے جو اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا ہے نا کہ جو اپنے والدین کو راضی کر لیتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اپنے والدین کو ناراض کر دیتا ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ والدین بندہ رضامندی باہر والوں میں تلاش کرتا ہے، ادھر ادھر بھٹک بھٹک کر تلاش کر رہا ہوتا ہے، لوگوں سے مانگ مانگ کر دعائیں کروا رہا ہوتا ہے گر گڑا کر۔ دعا کرنے والی جب ماں موجود ہو تو اس سے بڑھ کر اولاد کے لیے قبولیت کا کوئی اور دروازہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اولاد کے لیے سب سے بڑی مقبولیت، کیونکہ ماں خلوص کے ساتھ مانگتی ہے، دعا میں قبولیت تب ہوتی ہے جب خالص پن آتا ہے، اور ماں اپنے بچے کے لیے، چاہے بچہ جیسا بھی ہو، بچے ماں باپ کو گھر سے بھی نکال دیتے ہیں تو گھر سے نکلتے ہوئے بھی ماں دعا دے کر جا رہی ہوتی ہے، پھر ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اللہ جن کی مائیں سلامت ہیں اللہ انہیں طویل زندگی عطا فرمائے، اور جن کی والدائیں اس دنیا سے رخصت ہوئے، والد اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جن کے والدین حیات ہیں رب العالمین انہیں صحت تندرستگی دنیا والوں کی محتاجی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ وبرم بوالدتی، اور میرے رب نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے میرے رب نے زبردست بدبخت نہیں بنایا ہے۔ والسلام علی، اور سلامتی ہے مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں انتقال کروں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن مجھے زندہ اٹھایا جائے گا۔ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مریم، یہ عیسیٰ ہیں جو کہ مریم کے بیٹے ہیں۔ چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عیسائی موجود تھے، اور عیسائیوں میں غلط فہمی تھی کہ نعوذ باللہ چونکہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو پھر ان کا باپ کون ہے، تو نعوذ باللہ انہوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو بیان کیا۔ نجاشی کے دربار میں جب مسلمان ہجرت اولیٰ کر کے وہاں پہنچے تو قریش کی طرف سے کچھ لوگ بھی وہاں چلے گئے۔ قریش نے اپنے نمائندے بھیجے کہ جلدی جہاں چلے جاؤ، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اپنا ٹھکانہ وہاں مضبوط کر لیں اور وہاں کے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر کے پھر ان کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ آور نہ ہو جائیں، تو ان کے قدم مضبوط نہ ہونے دو، جاؤ فوراً نجاشی بادشاہ کے پاس اور ان کی حقیقت بتاؤ، کیونکہ وہ نجاشی جو بادشاہ تھے وہ عیسائی تھے، تو ان کو جا کر بتاؤ کہ یہ تو نیا دین کھول کر لے کر آئے ہیں، ایک نیا دین لے کر آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے بڑے قیمتی تحفوں کے ساتھ اپنے نمائندے وہاں پر بھیجے، اور جب وہاں پر پہنچ کر انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بڑا ایک ٹیکنیکل انداز اپنایا، کہنے لگے کہ آپ ذرا ان سے عیسیٰ کے بارے میں پوچھ لیجئے، کیونکہ وہ لوگ عیسائی تھے، تو عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھتے تھے، اور عیسیٰ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھ کر عبادت کرتے تھے۔ تو قریش نے یہ جو مشرکین تھے مکہ کے، انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم عیسائیوں سے ان کے نبی کی بات کریں گے اور ان کے بارے میں مسلمانوں سے تجزیہ کروائیں گے، ان کا نقطہ نظر پوچھیں گے، تو عیسائی تو اسے برداشت نہیں کریں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ نجاشی کے دربار میں کہ آپ مسلمانوں سے پوچھ لیجئے کہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، ذرا پوچھ لیجئے ان سے۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بلایا نجاشی بادشاہ نے، اور آپ کو بلا کر پوچھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آپ نے اپنا عقیدہ اپنے لفظوں میں بیان کرنے کے بجائے سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع فرما دی، اور آپ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، اور جو آیت میں ہم نے سنی ہے وہ آیتیں پڑھ کر سنائی، تو قرآن کی برکت ایسی تھی کہ آپ جب تلاوت فرما رہے تھے تو قرآن نجاشی بادشاہ کے دل پر اثر ہوتا جا رہا تھا، اور آنسو اس کی آنکھوں سے جاری و ساری تھے، اور اس نے کہا
تنکا اٹھایا اور کہا جو بات آپ کے کہی ہے قسم خدا کی یہ بات اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں، اس سے کوئی کمی بیشی نہیں کی، جیسی حقیقت تھی وہی مکمل حقیقت آپ نے بیان کی ہے۔ تو یہ آیات کیونکہ اس حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ غلط فہمی ہوتی تھی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات قرآنی میں اپنی آیات میں ان کی وضاحت فرما دی کہ جو لوگوں کے نظر میں مشہور ہے، باتیں پھیلی ہوئی ہیں، وہ حقیقت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، ابن مریم، وہ تو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، ویسے عام طور پر اصول یہ ہے کہ اولاد کی نسبت اس کے والد کی طرف ہوتی ہے، دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بچہ اپنے باپ سے پہچانا جاتا ہے، اس کی نسبت ماں کی طرف نہیں جاتی ہے، لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نسبت ابن مریم سے بھی بیان فرما دی۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات ہے جس میں لوگ شک کر رہے ہوتے ہیں۔ ما کان للہ، اور آپ ذرا یہ بھی دیکھیے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتے آسمانوں میں رہتے ہیں، فرشتے آسمانوں میں رہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں دونوں پہلو ہیں کہ آپ دیکھیں تو آپ حضرت جبریل علیہ السلام کی پھونک سے پیدا ہوئے ہیں، پیدا آپ انسان سے ہوئے ہیں، والدہ آپ کی انسان تھی، لیکن چونکہ آپ پھونک سے پیدا ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ دیکھیے آپ 33 سال تک دنیا میں رہے، اور جب یہودی آپ کی جان کے در پہ ہو گئے اور آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے گھر میں داخل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو آسمان پر بلندی عطا فرما دی۔ اب آپ پیدا حضرت جبریل فرشتے ہیں تو فرشتوں کے گھر میں بھی آپ رہ رہے ہیں، اور جب قرب قیامت ہوگا، اور ہمارا عقیدہ ہے اور یہ مسلمانوں کا نظریہ ہے، اس پر یقین رکھنا ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، اور جب قرب قیامت ہوگا اور دجال کا زمانہ آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا قائد عطا فرمائے گا، اور آپ علیہ السلام کے ذریعے سے دجال کا خاتمہ ہوگا، اور آپ تشریف لائیں گے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کی دعوت کو عام کریں گے اور وہی پیغام آگے لے کر چلیں گے۔ ما کان للہ ان یتخذ، اور فرمایا گیا کہ پھر آپ جب تشریف لائیں گے تو آپ نکاح بھی فرمائیں گے، اور پھر آپ کا انتقال ہوگا تو روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج بھی ایک جگہ خالی ہے جہاں آپ کا مزار پرانوار بنایا جائے گا۔ ما کان للہ، اللہ کے یہ لائق نہیں ہے ان یتخذ من ولد، کہ وہ کسی کو اپنا بچہ ٹھہرائے، سبحانہ، اسے پاکی ہے، اذا قضى امرا، جب وہ کسی کام کا حکم فرماتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو اس سے کن فرماتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی میرا اور تمہارا رب پروردگار ہے، فَاعْبُدُوهُ، تو لہذا اسی کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، پھر جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں، یعنی پہلے راستہ واضح تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ حق پر تھے، لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں سمجھتے تھے، مریم علیہ السلام کا بیٹا سمجھتے تھے، لیکن جب وقت چینج ہوتا گیا، وقت آگے چلتا گیا تو پھر ان کی تفریق ہو گئی، لوگ مختلف گروہوں میں بڑھ گئے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو خرابی ہے کافروں کے لیے ایک بڑے دن کی حاضری سے۔ اسمع بہم، کتنا سنیں گے، وَأَبْصِرْ، اور کتنا دیکھیں گے، یوم یأتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس حاضر ہوں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، مگر آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ فرمایا آج تو آنکھیں بھی ہیں، کان بھی سلامت ہیں، آج سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، مگر آج کا دن ان کی آنکھوں پر بھی پٹی ہے، کانوں پر بھی پردے پڑے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہوں گے، کان کھول کھول کر سن رہے ہوں گے، لیکن اس سننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دیکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور انہیں ڈرائیے، یوم الحسرہ، حسرت کے دن کے بارے میں،
اذ قضی الامر، جب کام ہو چکے گا، وہم فی غفلۃ، حالانکہ یہ لوگ غفلت میں ہیں اس وقت، وہم لا یؤمنون، اور ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ انا نحن نرث الارض، بے شک زمین، ومن علیہا، اور جو کچھ زمین پر ہے ہم ہی اسی کے وارث ہیں، وإلینا یرجعون، اور ہماری طرف ہی ان کو لوٹایا جائے گا۔ ہر ایک کا اختتام، بندہ جب انتقال کرتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے انا للہ وانا الیہ، اللہ ہی کے لیے، بندہ زندگی بھی اللہ کے لیے ہے، انسان کی صلاحیتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، انسان کی سانسیں بھی اللہ کے لیے ہیں، اور جب انسان کی سانسوں کی مالا ٹوٹتی ہے تو پھر بندہ کہیں اور نہیں جاتا، دنیا والوں کے سامنے تو اسے زمین میں دفن کیا جاتا ہے، لیکن فرمایا اس کی حاضری اللہ کے دربار میں ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور رب العالمین ہمیں قیامت کے دن کی شرمندگی سے محفوظ فرمائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک پڑھ لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، رضی اللہ عنہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و اہلہ۔ اے مالک مولا پروردگار، ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، لمحے لمحے کی برکت سے کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے پروردگار تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک جو خوبیاں ہم نے تیرے پیاروں کی سماعت کی ہیں، ان پیاروں کے صدقے سے ان خوبیوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ والدین سے حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سب سے بڑھ کر اپنا خوف عطا فرما، تنہائی میں گناہ کرنے سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے پروردگار ہر طرح کے فتنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے مالک جو مسلمان فتنوں کا شکار ہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے پاک کلام کے صدقے سے انہیں فتنوں سے محفوظ فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں تمام کو تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جھگڑے ہیں جن گھروں میں، نا اتفاقیاں ہیں، نفرتیں ہیں، اے اللہ محبوب کے گھر آنے کا صدقہ ان کے گھرانوں کو جنتی گھرانوں سے تبدیل فرما۔ ہمارے زندگیوں میں جو دین سے دوری ہے اے اللہ اس کا خاتمہ فرما کر دین پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیشہ سچ بولنے کی سعادتیں عطا فرما، جھوٹ سے، برائی سے، ہر قسم کی بدی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ اے مالک مولا معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں تمام برائیوں کے خاتمے کے لیے ہمیں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار دین کا کام کرنے کا جذبہ عطا فرما، تیرے محبوب کے نظام کو تخت پر لانے کے لیے کوششیں کرنے کی سعادتیں عطا فرما۔ اے پروردگار مہنگائی، غربت، بد امنی، چوری، ڈکیتی، آگ لگنے سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اے پروردگار جو کچھ پڑھا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب تیرے محبوب کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، امہات المؤمنین، خلفائے راشدین، تمام صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، خصوصاً بالخصوص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، تمام کاملین کی ارواح مبارکہ کو جن کے اعراض جاری ہیں، آج جن کا دن ہے، اس مہینے میں جن کی نسبتیں ہیں، اور اے پروردگار تمام غازیان اسلام کو، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اور ہمارے تمام مرحومین کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔
اے پروردگار زندگی جو تیری امانت ہے، اس امانت کو تیرے پسند کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہم و گمان سے بڑھ کر کامیابیاں عطا فرما۔ اے پروردگار فتح کا جھنڈا نصیب فرما۔ اے مالک مولا نور حمزہ، نور فاطمہ، نور آمنہ کے طلباء طالبات کو، طلباء اہل سنت، طالبات اہل سنت کو دین و دنیا کے امتحانات میں شاندار کامیابیاں عطا فرما۔ اداروں سے محبت کرنے والوں کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے مالک مولا جتنے حاضرین بیٹھے ہیں، دعوت دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، محفل میں آتے ہیں، درس میں شرکت کرتے ہیں، اے اللہ ان کی جو نیک جائز تمنائیں مرادیں ہیں تمام کی تمام پوری فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔